اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کو لے کر۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ کے اثرات اب ہمارے پیارے ملک بھارت پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ گزشتہ کل میں جب ممبئی میں ایک پروگرام میں گیا تو خود میں نے اپنی آنکھوں سے CST اسٹیشن پر کینٹین میں دیکھا، کینٹین کے مالک کو یہ کہتے ہوئے کہ گیس نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہوٹل بند ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا مہا ویگیانک جو ہمارے دیش میں ہے، جو نالی کی گٹر سے گیس بناتا ہے، وہ ابھی چھپا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا مہا ویگیانک جو گٹر کی نالی سے گیس بناتا ہے، آخر بھارت واسی کیوں گیس کی سمسیا سے پریشان ہے۔ خیر، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد تہران نے، ایران نے انتقامی کارروائی یعنی بدلے کی کارروائی زبردست انداز میں کی ہے۔ ایران کے رہائشی علاقوں میں اسرائیل نے بھی زبردست بمباری کی، لیکن ریسکیو ٹیمیں ملبے میں پھنسے شہریوں کی تلاش میں ہیں۔ مگر جس انداز میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیا ہے اور پوری دنیا پریشان ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اوریجنل بات تو ہمارا پرائم منسٹر فلی کمپرومائزڈ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایپسٹن فائل نریندر مودی اور بھارتی جنتا پارٹی کے تمام نیتاؤں کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوری دنیا کا اصل مجرم اس وقت جو دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے، اس کا اصل آتنکی اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر کا باپ اسرائیل ہے اور اسرائیل کا باپ امریکہ ہے۔ تو پوری دنیا کو پریشان ہونا ہے، اور پوری دنیا کے امن شانتی کو ختم کرنے والا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی کیونکہ ابھی اس وقت جو انٹرنیشنل نیوز ہے وہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ اور وار سے ہی بھری ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے جب رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تھا، اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ 3rd وار شروع ہو چکی ہے، اور اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، انٹرنیشنل 3rd وار شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ابھی کی جو موجودہ جنگ ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ 1300 سے زیادہ ایرانی جاں بحق ہوئے ہیں، ہزاروں عمارتیں تباہ ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل
दानिस्ता तौर पर यानी जानबूझकर शहरी आबादी यानी जहां पब्लिक रहती है वहां पर और शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। यानी अमेरिका और इजराइल का आतंकवाद खुलकर सामने आ रहा है कि ईरान ने अभी तक सिविल सिटीजन्स आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही अमेरिका और इजराइल ने 160 स्कूल के बच्चों को मार दिया। यानी अमेरिका और इजराइल आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे हैं, जैसे गज्जा में उन्होंने किया था। यहां पर भी अभी जो खबरें आ रही है कि सिविल सिटीजन्स आम शहरी जहां पर रहते हैं, मोहल्ले हैं, बस्तियां हैं, वहां पर इजराइल और अमेरिका बमबारी कर रहे हैं। यानी असल आतंकवादी कौन है दुनिया देख रही है। 140 अमेरिकी फौजी भी जख्मी हुए हैं। वहीं पर ईरान के अक्लमंदी और होशियारी को भी दुनिया सलाम कर रही है कि सुपर पावर की नाक में दम ला दिया है। और गुज़िश्ता कल तो ईरान ने यह कहा है कि अभी तक हमने जितने मिसाइल दागे हैं ये हमारे सब 60 साल पुराने जो भंगार में पड़े हुए थे वो दागे हैं, अब हम ओरिजिनल हथियार निकालेंगे और 10 साल तक अमेरिका को भागने पर मजबूर करेंगे, इतने हथियार हमारे पास हैं। खैर दुनिया ये भी कह रही है कि अमेरिका जो कहीं पर भी घुसकर बमबारी करता था, अमेरिका जिसने पूरी दुनिया को पुलिस बनकर डरा कर रखा था, इतना बड़ा भारत मुल्क वो भी डरपोक बनकर अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज कर रहा था, तो अमेरिका को किसी ने तो भी मजा चखाना चाहिए था। ईरान मैदान में उतरा है और दुनिया के कई मुल्क उसे सलाम कर रहे हैं। यहां तक कि भारत की पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेकर तमाम अपोजिशन पार्टियां हमारे नरेंद्र मोदी को फुल्ली कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। और ईरान की सलामती और ईरान की बहादुरी को सलाम करते हुए गुज़िश्ता कल बंगाल के एक खासदार ने पार्लियामेंट में चीख कर यह कहा कि हम ईरान के 86 साल के शहीद बुढ़े को सलाम करते हैं जो शहीद हो गया मगर मोदी की तरह झुका नहीं। एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ईरान जंग में अब ट्रंप ने बड़ा यू टर्न ले लिया। लेकिन जैसे हमारे यहाँ की गोदी रखेल मीडिया है जो सरकार की गुणगान में लगी रहती है और जनता को बेवकूफ बनाती है, ओरिजिनल खबरें नहीं बताती है, तो ऐसी इंटरनेशनल रखेल मीडिया है जो अमेरिका और इजराइल की दबी हुई है, तो वो इजराइल और अमेरिका की जो फटी पड़ी है उसको नहीं बता रहे हैं। लेकिन अभी अब खबर आ गई है कि ईरान जंग में ट्रंप ने बड़ा यू टर्न लिया और हमले की जिम्मेदारी अपने दामाद, अपने जवई समेत उनके जो मुशीर है यानी जो मशवरा देने वाले थे, ट्रंप ने उन पर जिम्मेदारी डाल दी कि ये जो मेरी मंडली थी इनके मशवरे से मैंने ये नीच हरकत किया था और पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ईरान से जंग महंगी पड़ गई। ईरान जंग में अब ट्रंप ने खुद अपने दामाद को और अपनी मंडली जो आसपास मंडलाती है उन पर जिम्मेदारी डाली है कि इनके मशवरे की वजह से मैंने ये कदम उठाया था, मुझे नहीं मालूम था कि ये जंग इतनी महंगी पड़ेगी। और अब खबरें आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। ट्रंप ने जुनूबी कोरिया से थाड़ा एयर डिफेंस छीन लिया और किम जोंग इस वक्त यूं समझिए कि तैयार बैठा है। अगर किम जोंग भी मैदान में उतर जाता है और रशिया भी फुल्ली मैदान में उतर जाता है तो किसी और की जरूरत नहीं है और फिर ईरान और इजराइल हमेशा हमेशा के लिए अपना सुपर पावर ताकत खो बैठेंगे। नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि अमेरिका ने अपने एयरबेस गल्फ कंट्रीज कतर, ओमान, दुबई और सऊदी के कुछ इलाकों में अपने एयरबेस बना रखा था। लेकिन अब ईरान जो है अकेला मुल्क, एक तरफ दो सुपर पावर ताकतें इजराइल और अमेरिका, ये दोनों मिलकर हमला कर रहे ईरान पर, लेकिन ईरान जो है तकरीबन 12 मुल्कों को एक साथ मार रहा है। यानी जिन जिन मुल्कों ने अपनी जमीन अमेरिका और इजराइल को इस्तेमाल करने के लिए दी थी, सऊदी अरब समेत, दुबई समेत उन तमाम पर ईरान हमला कर रहा है। और अब ईरानी सदर ने पाकिस्तान को भी वार्निंग दे दी है कि अगर तूने सऊदी अरब का साथ दिया तो नताइज संगीन होंगे, यानी फिर मिसाइल पाकिस्तान की तरफ भी जाएंगे। तो ईरानी सदर ने वार्निंग देते हुए कहा कि याद रखें सऊदी अरब का किसी भी तरीके से पाकिस्तान ने साथ नहीं देना, वरना पाकिस्तान की तरफ भी मिसाइल का रुख मोड़ दिया जाएगा। और सऊदी अरब, दुबई का हाल यह हो गया, गल्फ कंट्रीज का हाल यह हो गया कि अमेरिका को सुपर पावर समझकर एयरबेस इस्तेमाल करने के लिए दिया था, लेकिन अमेरिका ने अब हाथ उठा लिया, यानी गद्दारी का पूरा पूरा सबूत दिया।
پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے، یہ ناجائز اولاد ہے، یہ کبھی کسی کے سگے اور دوست نہیں ہو سکتے۔ اب ایپسٹن فائل نے ہمارے والے کو بھی دبنے پر مجبور کر دیا، مگر یقیناً جب یہ سعودی کا نہیں ہوا، گلف کا نہیں ہوا، جب آفت آئے گی تو بھارت کی طرف بھی مڑے گی۔ اس لیے ابھی بھی نریندر مودی کو بے وقوفی چھوڑ کر پوری طریقے سے معافی مانگ لینی چاہیے اور امریکہ پر سے بھروسہ اٹھا لینا چاہیے، ورنہ آگے اگر ایک ہفتہ یہ جنگ چلتی ہے تو ہمارے یہاں اندھ بھکتوں کے کھانے کے لانے پڑ جائے گے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، آبنائے ہرمز، وہ سمندری راستہ جو ایران کی چھتر چھایا میں اور ایران کے انڈر میں، اس راستے پر اب کہیں نہ کہیں ایران نے زبردست بندش لگا دی ہے اور اس بندش کو لے کر اب امریکہ بھی پریشان ہو گیا ہے اور آبنائے ہرمز اور اس راستے کو لے کر جنگ میں اب شدت آ گئی ہے، یعنی جنگ اور ماحول پکڑ لی ہے۔ بارودی سرنگ بچھانے والی کشتی کے ڈوبنے کی ویڈیو بھی جاری ہو گئی ہے۔ ایکچول میں آبنائے ہرمز ایران کے پورے کمانڈ میں ہے اور ایران نے ان لوگوں کے لیے وہ راستہ کھولے رکھا ہے جس نے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ میں نرمی کی ہے اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے، اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہمارے والا جو بے وقوف ہے، اس نے کہیں نہ کہیں امریکہ سے دوستی نبھانے کے چکر میں ہماری بھی واٹ لگا دی ہے اور یہ راستہ اگر پوری طریقے سے بند اگر 15 دن رہتا ہے تو ہمارے ملک کا جو حال ہوگا میں اس کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ